बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिलाखिर वज़ारत ख़ज़ाना से वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर साहिबा का जो है एक बयान आ गया है, और इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा अपने बयान में कि ये जो IMF का मुआहिदा है वो हमें एक तरीके से एक विरसे में मिला है, और इस विरसे की शक्ल में जो है वो मुआहिदा इतनी सख्त शराइत पे हैं कि उस सिलसिले में जो है हम ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल्स का जो सिलसिला चल रहा है और इस पे जो है मुख्तलिफ़ शहरों में इस कदर हंगामे और तोड़ फोड़ और एहतजाज चल रहे हैं, इस सिलसिले में जो है हमने IMF से रिक्वेस्ट की है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन IMF ने इस बात को सराहा है और साथ में ये भी कहा है कि आप एक तहरीरी तौर पे जो है वो कुछ सिफारिशात अपनी दें, और इस सिलसिले में जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहिबा ने जो है वो सिफारिशात IMF को भेज दी हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार है और इसमें थोड़ा सा वक्त मज़ीद लगेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर हम जो है IMF की शराइत पे चलेंगे तो मज़ीद बैरूनी इमदाद हमें मिलेगी, वरना जो है ये सिलसिला जो है मुनक़ता हो जाएगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि एक शहरी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बिजली के बिल्स के सिलसिले में जो है एक पिटीशन दायर कर दी है, और उसके रूह से जो है, और ये आज खबर जो है वो अखबारों की जीनत भी बनी है, और इस सिलसिले में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जितनी भी बिजली जो ख़ास तौर पे जो है महकमों के अफसरान के लिए और जजेस हज़रात के लिए या और जितने लोग हैं जिनको ये मुफ्त बिजली फ़राहम की जा रही है, इनसे फ़ौरन जो है ये बिजली की जो मराहत हैं जो इनको दी गई हैं उनको इनसे फ़ौरन वापस ली जाएं। और इस सिलसिले में उन्होंने जो है ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसकी वजह से आवाम पे इंतहाई बोझ पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो है ये मुश्किलात आ रही हैं। दरख्वास्त गुज़ार ने यह भी कहा है कि जितने पेट्रोलियम की मद में भी जो सहूलियात दी जा रही हैं अफसरान बाला को या अदालतों के जजेस को, वो भी वापस ली जाएँ, उसको कलअदम करार दिया जाए, और बिजली के बिल्स में जो आए टैक्सेस हैं उसको भी कलअदम करार दिया जाए, और इस पर जो है ख़ास तौर पे ये सबसे ज़्यादा उस पर जो है मौक़िफ़ का इज़हार किया गया है कि जितने भी अफसरान बाला हैं जिनको ये सहूलियात दी गई हैं उनसे फ़ौरन जो है इसको वापस लिया जाए, और IPs को से इन तमाम चीज़ों को रिकवरी की जाए। हमारी इत्तला के मुताबिक निगरान हुकूमत ने ज़मनी ग्रांट के तौर पे भी जो है तमाम जो है मराज जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी ज़मनी ग्रांट के बजट पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है, और उसमें यह भी मौक़िफ़ ज़ाहिर किया गया है जो IMF से शराइत हैं वो अमन ऐसे ही चलती रहेंगी, और इस पर कोई भी इजाफी ग्रांट जो है वो नहीं दी जाएगी तावक्त ये कि अगली हुकूमत जब तक नहीं आती, जब तक ये जो शराइत हैं इस पर अमल दरामद जारी रहेगा। इसके कि अगर कुदरती आफात का हो जाती हैं खुदा न खास्ता, उस पर जो है ज़मनी ग्रांट के इजरा के ऊपर गौर किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन का सिलसिला जो है वो मुसलसल जो है बयानात चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन की तारीख हम देंगे, उधर सदर मुमलिकत कहते हैं कि मेरी सवाबदीद है। अब ये भी बहस इस वक्त जारी हो सारी है। इसके अलावा जमातों का ये कहना है, मासवाए नून लीग के पीपल्स पार्टी भी चाहती है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएं, जबकि पहले ऐसा किसी किस्म का भी कोई बयान नहीं आया। इसके अलावा और भी जमातें भी जो हैं उनका ज़्यादातर का मौक़िफ़ अब यही आ रहा है, जैसे हमने पिछले ब्लॉग में बताया कि यही आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आइन के रूह से हो जाने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि नून लीग जो है वो इस सिलसिले में जो है वो उनकी कोशिश है कि 90 दिन से ये इलेक्शन आगे हो जाएं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि चूँकि नई हल्का बंदियों के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने ये कहा था कि हम जो है वो नई हल्का बंदियाँ की जाएँ, तो नई हल्का बंदियाँ अगर होंगी तो इस सिलसिले में जो है उसमें काफ़ी टाइम दरकार है। इस सिलसिले में जो है नवंबर में इलेक्शन जो है होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें 4 से 6 महीने चाहिए। तो इस रूप से तो नाज़रीन 4 से 6 महीने का मकसद फरवरी मार्च में ये इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है, जबकि आपको पता है कि नाज़रीन के पहले भी जो है हल्का बंदियाँ और नई मर्दमशुमारी हो चुकी है, और इस सिलसिले में पहले इत्तेहादी हुकूमत ने भी यही कहा था कि नई मर्दमशुमारी के साथ होगा। ये पिछली हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें भी जो है मर्दमशुमारी नई मर्दमशुमारी के सिलसिले में लोग जो है मुतहर्रिक हो गए थे। उसके अलावा जो है सारे लोग जाके जो है घरों पे सारे जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहे थे। वो भी मर्दमशुमारी तकरीबन आखिरी मराहिल में थी, लेकिन आखिर हद तक जब तक आखिरी हुकूमत रही, जब तक जो है वो कोई नोटिफिकेशन भी इस पे जारी नहीं हो सका, और ये डिले भी हो गई। फिर उसके बाद खबरें ये आई
کہ یہ پرانی ہی حلقہ بندیوں پہ یہ الیکشن ہوں گے، تو اسی چکر میں جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا۔ اب جو نگراں سیٹ اپ آیا اس سلسلے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ جو ہے یہ الیکشن ہوں گے، لیکن نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کا یہ بیان ہے کہ اس کے لیے ہمیں 4 سے 6 مہینے درکار ہیں۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی بات ہی چل رہی ہے، ابھی نئی حلقہ بندیاں تو اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی، لوگ ابھی گھروں میں پہنچنا شروع نہیں ہوئے ہیں نئے ڈیٹا کے لیے، تو ابھی تو یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں۔ اور اگر فرض کریں یہ الیکشن کمیشن کی ساری کارروائی پوری ہو بھی جاتی ہے 4 سے 6 مہینے میں، فرض کریں اگر جیسے وہ فروری میں مارچ میں کہہ رہے ہیں وہاں تک یہ کارروائیاں ساری ہو جاتی ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا بعید کہ کوئی کسی جماعت کو یہ حلقہ بندیاں جو ہے پسند نہیں آئی ہوں، یا اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہوئے ہیں، یا کوئی عدالت میں اس کے خلاف کوئی چلا جائے، تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد مزید ڈیلے ہوگا، اور عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے پھر اچھا خاصا اس میں ٹائم لیتی ہیں۔ تو ابھی تو کوئی ایسی صورت سامنے نظر نہیں آ رہی، ابھی یہ رسہ کشی مسلسل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ ابھی تو یہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن دے گا یا صدر مملکت اپنا ثوابدید استعمال کریں گے۔ ابھی تو یہ رسہ کشی چل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ مسلسل کیسز چل رہے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں جو ہے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، یعنی ان کے جو کیس میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، یعنی سزا صرف معطل ہوئی ہے، سسپینڈ ہوئی ہے، اس کا جو ہے ابھی باقی چیزیں جو ہے نااہلی کا کیس جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ابھی ان کو رہائی بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا تھا کہ فوراً رہائی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی ڈالا تھا کہ 2 آلریڈی کیسز میں ان کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں پہلے ہی آ چکی ہے، لہذا اب اس سلسلے میں جو ہے جو ایک تو سائفر کیس ہے، اس کے علاوہ 9 مئی کے کیس ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے کیس ہیں، لیکن سائفر کیس جو مسلسل ابھی چل رہا ہے اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے ان کیمرہ جو ہے وہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں جج صاحب نے تفتیش کی، وہیں عدالت لگی ہے اور وہ تمام جرا کر کے وہ واپس چلے گئے ہیں، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے عمران خان صاحب کو 15 دن کے لیے مزید توسیع دے دی گئی ہے، اور اس 15 دن کے لیے جو مزید توسیع دی گئی ہے اس میں مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی طریقے سے اگر کہیں اور توسیع نہ دی جائے تو یہ سلسلہ مسلسل جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں ہی رہیں گے۔ اس سلسلے میں مبصرین کا یہ بھی کہنا کہ اس وقت اب جو سچویشن آ گئی عمران خان صاحب کے جتنے اب کیسز رہ گئے ہیں یا جو چل رہے ہیں، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعی اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل میں ہیں، اور وہ بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ اب جو ہے سلسلہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب مجھے جو ہے اب کیسز میں چھوٹ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 15 سپٹمبر قریب ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ 15 سپٹمبر ابھی انتہائی قریب ہے، اور 15 سپٹمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس سلسلے میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ انتہائی پریشان ہے عمران خان صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی بہت پریشان ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے چاہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب اس سلسلے میں پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے خبریں یہ سرگرم تھیں، بلکہ اخبارات کی زینت بھی بنی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے کسی جو ہے فورن سفیر سے ملاقات کی ہے۔ اب وہ سفیر چاہے قطری سفیر ہوں، چاہے سعودی عرب کے سفیر ہوں، چاہے امریکہ کے سفیر ہوں، چاہے برطانیہ کے سفیر ہوں، لیکن کسی ایک سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ خبر جو ہے باقاعدہ وائرل ہوئی ہے، اور اس میں سنا یہی گیا ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے سفیر سے مدد لے کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے اس جیل سے رہائی ملے اور وہ ان کو یہاں سے لے جائیں۔ اب سلسلہ وہی ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے پوزیشن ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو کیسز چل ہی رہے ہیں، ضمانت پہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی بھی اس وقت جو ہیں کئی کیسز میں ہیں وہ ضمانت پہ ہیں، تو ان کو بھی یہ بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر 15 سپٹمبر آ گئی اور 15 سپٹمبر پہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے، اور مبصرین کا یہ خیال ہے، بلکہ اور بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کو شروع سے آج تک انتہائی مراحت ملتی رہی ہیں، اور ابھی تک اس پہ بیل چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اگر سپریم کورٹ جو ہے اس قسم کے خیالات رکھتا ہے کہ بھئی کسی ملزم کو بیل پہ بیل دی جائے، تو نیچے والی بھی عدالتیں جو ہے نا
وہ تقریباً ان کے ماتحتی ہوتے ہیں اور ان کا کہنا مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے کچھ دن پہلے ویسے بھی دیکھ لیا کہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے ٹرائل کورٹ پہ جو گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے خاصا نقص نکالا تھا، اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے ٹرائل کورٹ میں جو ہے کچھ جلدی دکھائی گئی ہے، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو انہوں نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ اس کو تفصیل سے دیکھا جائے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ جلد سے جلد سنایا جائے، اور اسی سلسلے میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ سنا دیا، اور اس پہ جو ہے وہ ان کی سزا جو ہے معطل ہو گئی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے ناظرین کہ یہ تمام ہیں تو بہت سارے کیسز عمران خان صاحب کے جس پہ مسلسل جو ہے وہ کچھ پہ بیلز پہ ہیں، کچھ کیسز ابھی چل رہے ہیں، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے خاص طور پہ 9 مئی کا کیس جو ہے اور سیفر کا کیس جو ہے اس میں جو ہے عمران خان کو بڑی مشکلات ہوں گی، اور اگر یہ 15 سپٹمبر کا وقت گزر گیا تو مزید پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہے مشکلات میں مزید گھر جائیں گی۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ 9 مئی کے کیس اور سائفر کیس جو ہے وہ ایک بڑے کیسز ہیں، ان کا کہنا یہ کہ اس سلسلے میں جو ہے ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے، لہذا اس میں جو ہے ذرا بچنا مشکل ہے۔ باقی کیس جو ہلکے کیس ہیں اس میں شاید عمران خان صاحب نکل جائیں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو کچھ عمران خان صاحب کی ڈیٹیل بتائی، اس کے علاوہ معیشت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائی، بجلی کے بلز کے بارے میں ڈیٹیل بتائی۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔